علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله۔ تمام قسم کی حمد تعریف اللہ کے لیے ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ صاحب حکمت اور باخبر ہے۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے، ساری بادشاہت تیری ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے، اور تمام معاملات تیری طرف ہی لوٹتے ہیں۔ کل ہم نے اعجاز القرآن کے بارے میں پڑھا۔ لفظ اعجاز عین جیم اور زائی سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی کام کی ادائیگی میں ضعف، کمزوری یا عاجزی کا ہونا، اور اس کے مقابلے میں لفظ قدرت ہے، عجز اور قدرت۔ معجزہ ایسا عمل ہوتا ہے جو عادت سے ہٹ کر، خوارق عادت، ٹھیک ہے، چیلنج کے طور پر وجود میں آئے اور اس کا کوئی مد مقابل یا توڑ نہ ہو، یعنی جو عاجز کر دے۔ یہ ایسی قطعی دلیل ہوتی ہے جو مد مقابل کو مقابلہ کرنے سے عاجز کر دیتی ہے، یعنی اس کو ہرا دیتی ہے۔ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ جتنے بھی معجزات اب تک دنیا میں آئے ہیں ان میں سے سب سے بڑا ایور لاسٹنگ معجزہ ہے، جو ہر دور کے لیے ایک معجزہ ہے۔ پھر ہم نے پڑھا معجزے اور جادو کا فرق۔ جادو صرف نگاہوں کا دھوکا ہوتا ہے، معجزہ نگاہوں کا دھوکا نہیں بلکہ خارق الامر، خارق العادہ امر کا نام ہوتا ہے۔ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، معجزہ دکھانا کسی رسول یا نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور کسی اور کے لیے بھی، یعنی نبی کے علاوہ بھی کسی اور کے لیے یہ پاسبل نہیں کہ کوئی معجزہ دکھائے، معجزہ پیش کرے۔ جادو کا اثر وقتی ہوتا ہے اور معجزہ دائمی ہوتا ہے۔ جادو کو تسلیم کرنا کفر ہے، اور جادو کرنے والے بھی کافر ہیں۔ اس کے برعکس معجزے کا انکار کرنا کفر ہے، ٹھیک ہے، بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ پھر معجزے اور کرامت کا فرق ہم نے پڑھا۔ معجزہ صرف پیغمبروں کو دیا جاتا ہے، جبکہ کرامت صالحین کو، نیک لوگوں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ معجزہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کو ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ کرامت کو چھپایا جانا چاہیے۔ معجزے پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، جبکہ کرامت پر ایمان لانا ضروری نہیں۔ پھر قرآن کے اعجاز کے دلائل ہم نے پڑھے کہ قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ معجزانہ شان کے حامل ہیں، یعنی الفاظ کے اندر معجزہ ہے۔ الفاظ عبارت کے سیاق، یہ الفاظ عبارت کے سیاق، معنی کی ادائیگی اور اسلوب کے اعتبار سے نہایت موزوں ہیں۔ قرآن مجید کا اعجاز آیتوں کی ترکیب سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ قرآن کی آیات اختصار، جامعیت اور معنویت کا شاہکار ہیں۔ قرآن اپنی وسعت، پھیلاؤ، گہرائی، ڈیپتھ اور بلندی، اونچائی کے اعتبار سے بھی اپنی مثال آپ ہے۔ قرآن تاثیر رکھنے والا کلام ہے، اگر یہ کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیا جائے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ قرآن پاک کا انداز عام کتابوں کا سا انداز نہیں، کیونکہ یہ کلام ہے، کتاب کے انداز میں نہیں لکھا گیا۔ اس میں نہ ابواب ہیں اور نہ کسی خاص ایک سبجیکٹ پر ہی ساری صورت کی بات ہے، اور نہ ہی کسی ایک خاص ٹاپک پر، بلکہ یہ مقالات کا مجموعہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آیات ایک موضوع سے متعلق چل رہی ہوتی ہے، پھر دوسرا موضوع شروع ہو جاتا ہے، پھر تیسرا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہ نہ یہ نظم ہے اور نہ یہ نثر ہے، ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی مشابہت نہیں رکھتا، نہ شاعری اور نہ نثر۔ اس کے باوجود اس میں شاعری کا حسن بھی ہے اور نثر کی سنجیدگی بھی موجود ہے۔ بیان میں تشبیہات، استعارات، کنایات، تمثیلات اور دیگر تمام خصوصیات موجود ہیں جو کسی بھی کلام کے اندر
ہوا کرتی ہیں اچھے کلام کے اندر. اور قرآن کا اسلوب ایک نیا اسلوب تھا جو قرآن نے متعارف کرایا. اس سے پہلے عرب ایسے کسی اسلوب سے واقف نہیں تھے، اور اسی لیے وہ ان کے لیے ایک حیران کن چیز تھی اور جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے. آج ہم پیج نمبر 230 سے پڑھیں گے نظم قرآن کے بارے میں. نظم کا مطلب پوئم نہیں ہے، نظم سے مراد قرآن کا جو قرآن کے اندر جو ڈسپلن ہے اور جو اس کے اندر ربط ہے. قرآن مجید کی صورتوں اور آیات کا باہم گہرا ربط نظم کہلاتا ہے. کیا ہے؟ صورتوں اور آیات کا باہم گہرا ربط، یعنی صورت کا صورت سے کیا ریلیشن شپ ہے اور آیت کا آیت سے کیا کنیکشن ہے، یہ ربط نظم کہلاتا ہے، یعنی منظم ہے. آیات اور صورتیں ایک ہار کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پروئی ہوئی ہیں، جس میں ہر صورت اور آیت موتی کی طرح نمایاں ہے. حالانکہ قرآن کی موجودہ ترتیب اس ترتیب سے مختلف ہے جس ترتیب میں قرآن نازل ہوا تھا، اور موضوعات بھی مختلف ہیں. ایک موضوع کے ختم ہوتے ہی دوسرا موضوع شروع ہو جاتا ہے. کئی آیات میں تکرار بھی پائی جاتی ہے، مگر ہر مقام پر ان آیات اور صورتوں کا گہرا ربط عقل کو دنگ کر دیتا ہے. مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب دردناک ہے. اس کے فوراً بعد ارشاد ہے، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں بتائیے. ظاہراً اس آیت کا پچھلی آیتوں سے کوئی ربط معلوم نہیں ہوتا، لیکن ذرا غور کیا جائے تو بعد کا جملہ پہلے جملے کی تائید کرتا ہے، عملی مثال ہے. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتے اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خبر لے کر آئے تھے، جو ان الغفور الرحیم کا مظاہرہ تھا. مزید یہ کہ وہ فرشتے قوم لوط پر عذاب نازل کرنے بھی آئے تھے، جو وہ ان عذابی هو العذاب العلیم، اس کی شہادت تھی. سبحان اللہ. لیکن ہم غور نہیں کرتے نا، ہم ذرا ڈیپتھ میں نہیں اترتے. ہم اوپر اوپر دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہاں تو کچھ کہا جا رہا ہے، پھر یہ کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے یہ نہیں سمجھ میں آتا نا. اس طرح یہ آیات باوجود بظاہر مختلف ہونے کے گہرا ربط رکھتی ہیں. اس لیے قرآن میں ظاہری بے ربطی اور بے نظمی کا احساس در حقیقت ہماری حیرانی اور ہمارے لیے غور و فکر کے سوا اور کچھ نہیں. پیشن گوئیاں اور انکشافات، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن مجید نے جو پیشن گوئیاں کی اور جو انکشافات کیے وہ بعد کے وقتوں میں پورے ہو کر رہے. اعجاز قرآن کریم کی ایک اور دلیل اس میں پائی جانے والی پیشن گوئیاں ہیں جو صحیح ثابت ہوئی، ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی. ان پیشن گوئیوں کا تعلق ایمان بالغیب سے ہے. یہ غیب ماضی کا بھی ہو سکتا ہے اور حال اور مستقبل کا بھی ہو سکتا ہے. کشتی نوح، کیا معجزہ ہے اس کا؟ جودی پہاڑ پر ملی نا، یعنی باقی خبریں تو نوح علیہ السلام کی قوم پہ کیا گزرا وہ ہمیں ملی ہیں قرآن سے، کتابوں سے، یا کچھ آثار بھی ایسا اتنے واضح نہیں ہیں. جی تو اس میں یہ ہے کہ جو کشتی نوح ہے وہ پہاڑ پر کیسے چڑھ گئی، یعنی وہ کشتی کے پہاڑ پر کیسے چڑھ گئی نا، یہ دیکھنے کی بات ہے. لیکن وہ پہلی کشتی تھی جو نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، اور پھر اتنی اونچی لہریں آئی تھی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھو گئی تھی، اور وہ بھی کشتی جو تھی وہ ایسے موجیں جو تھی کل جبال اوپر نیچے ہو رہی تھی، اور وہ پھر کسی ایک موج کے ساتھ اوپر ہی ٹک گئی. فرعون کی لاش، یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ قرآن نے اس کے بارے میں ذکر کیا، اور پھر وہ اس دور میں آ کے دستیاب ہوئی کہ جب اس کے جسم پر نمک کی تہ دیکھی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض واقعات وقوع پذیر ہوئے. آپ خود وہاں موجود نہیں تھے، نہ ہی حاضر تھے، مگر وحی الہی آپ کو ان واقعات سے آگاہ کرتی رہی. کفار آپ کی مؤثر دعوت کا جب ذکر کرتے تو ایک دوسرے کو یہ بھی کہتے کہ خاموش، آہستہ سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود اسے سن لیں، یعنی اللہ تعالیٰ سن لیں، پھر وہ انہیں ہمارے بارے میں آگاہ کر دیں. لیکن اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو آگاہ کر دیتے تھے. پھر روم کی فتح،
ابو لہب اور ابو جہل کا برا انجام، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ مکہ میں نازل ہوئی جبکہ ابو لہب کا عروج تھا اور پھر وہ سچ ثابت ہوا۔ اسی طرح ابو جہل کا انجام جو ہوا، لَنَسْفَعَنَّ بِالنَّاصِيَةٍ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خاطئہ، جب وہ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے روکا تھا، منع کیا تھا۔ سورۃ العلق میں جو واقعہ آتا ہے۔ ابو طالب کا اسلام قبول نہ کرنا، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، فتح مکہ، فوج در فوج اسلام میں داخلہ جو سورۃ النصر میں آتا ہے۔ یاجوج ماجوج کا خروج آئندہ ہوگا، دجال کا ظہور آئندہ ہوگا، دابت الارض کا نکلنا وغیرہ سب امور غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ فتح فارس کی خبر، ستدعون الی قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون، ان قریب تم ایک سخت لڑنے والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، تم ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ پیشن گوئی کب پوری ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ پھر سفری سہولیات کی طرف اشارے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہارے لیے ایسی سواریاں پیدا کرے گا جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں متعدد سفری سہولیات کی طرف اشارہ ہے۔ تاریخی خبریں، ان غیبی خبروں میں نزول قرآن سے قبل کا زمانہ پیدائش آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آتا ہے۔ یہ ایسی تاریخ ہے جسے اہل عرب کیا بعد کے لوگ بھی جان نہ سکے۔ بنو اسرائیل کے بارے میں ایسی تاریخی حقیقتیں قرآن نے منکشف کی کہ بنی اسرائیل خود پکار اٹھے، ان القرآن یقول لنا ما لم تقل فی کتبنا، ما لم نقل فی کتبنا، ما لم نقل فی کتبنا ولا فی عقائدنا، قرآن نے ہمیں وہ باتیں بتائی ہیں جو ہم اپنی کتب میں اور اپنے عقائد میں نہ کہہ سکے۔ قرآن نے انہیں تفصیلاً بیان کر کے اپنا معجزہ ہونا ثابت کر دیا۔ بعد کے انکشافات اور تحقیقات پر قرآن کریم نے یہ عظیم الشان بیان دیا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، سورۃ فصلت میں آتا ہے، ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کے نفسوں میں دکھاتے رہیں گے یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن بالکل حق ہے، سچ ہے۔ تین ضروری چیزیں احسن سے افضل کلام کی طرف لے جانے کے لیے، احسن سے افضل کلام کی طرف جانے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر ایک لفظ، نمبر دو اس کا قائم معنی یعنی میننگ، اور نمبر تین لفظ اور معنی کا باہمی ربط۔ یہ تینوں امور قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے ساتھ وابستہ ہیں، ہر لفظ کے اندر، یعنی لفظ بھی خوبصورت ہے اور جو ان کا میننگ ہے وہ بھی، اور پھر لفظ اور معنی کا جو ربط ہے وہ بھی۔ انتہائی فصیح، انتہائی رسیلے اور انتہائی مختصر الفاظ احسن طریقے سے جوڑ دیے گئے ہیں، جن کے معنی کسی بھی صاحب عقل پر مخفی نہیں ہو سکتے، جن میں نیکی اور تقوی اور عمل صالح کے اعلیٰ اور افضل درجات کی طرف تقدم یعنی آگے بڑھنا، اور ترقی پذیری ہے، ترقی یعنی پروگرس کرنا۔ پھر علمی اور سائنسی انکشافات، علاوہ ازیں قرآن نے بہت سے علمی اور سائنسی انکشافات بھی کیے ہیں جو نزول کے وقت غیر معلوم اور ناقابل تصور تھے، مثلا زمین کا بتدریج سکڑنا، انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، ہر چیز کا جوڑوں میں ہونا، ومن کل شیء خلقنا زوجین، کائنات کا پھیلنا، والسماء بنیناها بعید وانا لموسعون، پھر بگ بینگ یا لٹل بینگ سے کائنات کا وجود میں آنا، کائنات میں موجود ہر چیز کا گھومنا، کل فی فلک یسبحون، یہ ایسے انکشافات ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ثابت ہوتے جا رہے ہیں۔ ہوا سے متعلق انکشاف، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، یہ اس میں ہے نہیں، آپ ڈھونڈیے گا نہیں۔ تھوڑی سی چیز اس لیے ایڈ کرنا چاہتی ہوں تاکہ آپ جب ان کو قرآن مجید میں ان کو پڑھیں تو آپ کی توجہ اس کی طرف جائے کہ ہم بار آور ہواؤں کو بھیجتے ہیں، پولینیشن ہوتی ہے ہواؤں کے ذریعے، ٹھیک ہے۔
تو یہ بات تحقیق کے ساتھ تحقیق کرنے کے بعد انسانوں کو پتہ چلا کہ ہوائیں اپنے اندر بیج بھی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ بس مٹی اور آندھی اور وہ اس یعنی ہوا بس چل رہی ہے یا پودے ادھر سے ادھر لڑک رہے ہیں پتے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کچھ بیج بھی اٹھائے ہوتے ہیں جن سے تلقیح کا عمل ہوتا ہے. تلقیح کہتے ہیں جب تک ایک درخت دوسرے درخت سے نہ ملے تو پھل نہیں آتا، لیکن یہ ہوائیں نر درخت کا بور مادہ درخت کے خوشے میں ڈالتی ہیں تو پھل پیدا ہوتا ہے، اور یہ ہواؤں کے ذریعے ہوتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے. تلقیح اصل میں توالد و تناسل یعنی پیدائش کے عمل کو کہتے ہیں. جی پولینیشن ہے. بس ہوائیں درختوں کو گویا ثمر آور کر دیتی ہیں اور حاملہ بنا دیتی ہیں. پانی سے متعلق کچھ انکشافات ہیں. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا. اور یہ بھی انسان کو تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ کائنات میں سے ہر مخلوق جو زی روح اور زندہ ہے اس میں پانی کی ایک خاص مقدار پائی جاتی ہے. اور ہر زندہ مخلوق جو بھی کام انجام دیتی ہے جیسے بھاگنا، حرکت کرنا، کھانا پینا، کروٹ لیٹنا، پھر جو اس کے اندر احساسات اور جذبات ہوتے ہیں، ان سب کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ڈی ہائیڈریٹ ہو جائیں تو آپ فنکشن ہی نہیں کر پاتے. اور حتیٰ کہ آپ دیکھیں گاڑی کو بھی پیٹرول چاہیے ہوتا ہے، اس کو بھی پانی چاہیے ہوتا ہے. حرکت کے لیے پانی، یعنی زندگی کے لیے پانی ضروری ہے. جب پانی ایک خاص مقدار سے کم ہو جائے تو مخلوق مر جاتی ہے. کہا جاتا ہے اس کو سن سٹروک ہو گیا اس کو، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی کی بھی کمی ہوگی اور آکسیجن کی بھی. پھر انسان کی تخلیق کے مراحل سے متعلق انکشافات ہیں، جیسے سورۃ الحج میں آتا ہے یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم. اے لوگو اگر تم مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر شکل والی اور بغیر شکل والی گوشت کی بوٹی سے، تاکہ ہم تمہارے لیے اچھی طرح واضح کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا اور ہڈیوں پہ ہم نے گوشت چڑھایا. یہ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے. جدید طب میں یہ تحقیق سامنے آئی ہے اور یہ بڑی مشہور بات ہے کہ ہڈیوں کی تخلیق گوشت کے ٹکڑا بن جانے کے بعد شروع ہوتی ہے، یعنی ہڈیوں کی تخلیق بعد میں ہوتی ہے، اور ہڈیوں کے بن جانے کے بعد پھر مسل وغیرہ بنتے ہیں اور باقی چیزیں بنتی ہیں. اس طرح ماں کے پیٹ میں جنین کے بارے میں علم حاصل کرنے کے بعد انسان نے آگاہی حاصل کی کہ جنین کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور پھر مختلف مراحل کون سے آتے ہیں اور ان کی تصویر اور شکل کیسے بنتی ہے. پھر اسی طرح قرآن کے معجزہ ہونے کی کچھ اور صورتیں بھی ہیں، جیسے اعجاز عددی، گنتی کا اعجاز معجزہ ہونا، اس میں کچھ چیزوں کا جو نمبر ہے. قرآن عدد کے لحاظ سے بھی ایک معجزہ، ابھی بھی نہیں ہے آپ کے پاس، قرآن عدد کے لحاظ سے بھی ایک معجزہ کلام ہے، ایک معجزانہ کلام ہے. اس میں بہت سے بالمقابل کلمات ایک خاص اور مناسب تعداد پر وارد ہوئے ہیں، اور کچھ کلمات اتنی تعداد میں تکرار کے ساتھ آئے ہیں جن کا تعلق نئی انکشافات اور ایجادات سے ہے. لفظ الشہر جس کا معنی ہے مہینہ، یہ قرآن میں 12 مرتبہ آیا ہے. الیوم کا لفظ 365 ٹائم آیا ہے. دنیا کا لفظ 115 مرتبہ وارد ہوا ہے، اس کے مقابلے میں آخرت کا لفظ بھی 115 دفعہ آیا ہے. ابلیس کا مطلب، اس ابلیس کا لفظ 11 بار آیا اور استعاذہ کا الفاظ بھی 11 بار آئے ہیں. پھر قرآن کی صورتوں میں بھی اعجاز ہے. علماء نے قرآن کے کلمات کو شمار کیا، یعنی الفاظ کو، تو انہوں نے قرآن کی صورتوں میں سے ہر صورت میں ایک انوکھی اور نرالی چیز کا مشاہدہ کیا. قرآن کی صورتوں کی تعداد 114 ہے، تو قرآن کی صورتوں میں سے ہر ایک صورت کچھ ایسے مخصوص کلمات پر مشتمل ہے جن کا ذکر کسی دوسری صورت میں نہیں ملتا. اور یہ سب صورتوں کے اندر ہے کہ ان کے اندر کچھ یونیک ورڈز پائے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ ترجمہ یاد کرتے ہیں تو کچھ الفاظ تو سب ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن ہر صورت کے اندر کچھ نئے لفظ آ جاتے ہیں جو دوسری صورت میں آپ کو نہیں ملیں گے، اور یہ تمام صورتوں کے اندر ہے. ویسے سورۃ الفاتحہ کے 2 کلمات ایسے ہیں جو سورۃ الفاتحہ کے سوا کسی اور صورت میں نہیں. وہ کون سے؟ ایاکا اور نستعین.
گویا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہر وہ رکعت جس میں ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اس میں ہمیں یاد دلائے کہ مدد صرف اللہ سے طلب کرنی ہے، کسی اور سے نہیں۔ سورۃ البقرہ کے کلمات، سورۃ البقرہ 647 647 ایسے الفاظ پر مشتمل ہے جو صرف اسی سورت کے ساتھ خاص ہیں، یہ کسی دوسری سورت میں ذکر نہیں کیے گئے۔ قرآن کے پہلے رسم الخط کے حساب سے، جیسا کہ رسم الخط کے اعتبار سے فرق، الطلاق، الخیط، قفائها، فومها، عدسها، بصلها وغیرہ۔ سورۃ آل عمران کے کلمات، سورۃ آل عمران 289 ایسے کلمات پر مشتمل ہے جو صرف اسی سورت کے ساتھ خاص ہیں، کسی سورت میں دوبارہ بیان نہیں ہوئے، جیسے حسورا، محررا، نبتہل وغیرہ۔ اسی طرح صورتوں کا سلسلہ ہے، یہاں تک کہ قرآن کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں وہ بھی اسی قاعدے پر مشتمل ہیں۔ سورۃ اخلاص ایسے 3 کلمات پر مشتمل ہے جو صرف اسی سورت کے اندر آتے ہیں، وہ کون سے؟ الصمد، یلد، یولد۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو اس طرح خاص کیا ہے تاکہ اس بات کو یقینی اور تاکیدی بنا دے کہ اللہ نے نہ ہی کسی کو جنم دیا نہ وہ جنم دیا گیا۔ حالانکہ یہ ممکن تھا کہ یلد اور یولد کا کلمہ کسی اور صورت میں یا صورتوں میں ذکر کر دیا جاتا، جن صورتوں میں مسیح علیہ السلام یا مریم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آتا ہے، جن میں اسماعیل اور اسحاق اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ لیکن یلد اور یولد کے 2 کلمات صرف سورۃ اخلاص کے لیے بیان کیے گئے ہیں، نفی کے الفاظ کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں تاکہ جب بھی ہم یہ سورت پڑھیں تو ہمیں یہ یاد دلا دے کہ اللہ نے نہ کسی کو جنم دیا نہ وہ جنم دیا گیا۔ سورۃ الکوثر، جہاں تک قرآن کی سب سے کم آیات والی سورت کا تعلق ہے جو سورۃ الکوثر ہے، یہ صرف 10 کلمات سے مل کر بنی ہے، تو اس میں 5 ایسے کلمات ہیں جو صرف اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ سب سے چھوٹی سورت میں 5 لفظ کسی اور میں ذکر نہیں کیے گئے، وہ کون سے ہیں؟ کوثر، ونحر، شانیہ کا، ابتر اور آتیناک۔ آتینا آتا ہے بہت جگہ، آتا، ہاں، لیکن آتینا یہاں پر یاد۔ سورتوں کے ناموں میں اعجاز، اسی طرح قرآن کے عجائبات میں سے یہ ہے کہ سورتوں کے نام اس سورت کے مضمون اور عنوان کی عکاسی کرتے ہیں، اور یہ نام اندھا دھند بغیر کسی مقصد کے نہیں رکھے گئے بلکہ وہ اس سورت کے عنوان کا پتہ بتاتے ہیں۔ اس لیے ان میں سے اکثر صورتوں کے نام کا کلمہ صرف اسی صورت میں آیا ہے، جیسے قریش، پورے قرآن میں لفظ قریش ایک ہی دفعہ آیا اور وہ اسی صورت میں آیا ہے۔ المعون، الفلق، العادیات، الحمزہ، الہمزہ، حمزہ نہیں، القدر، التین، المطففین، الطارق، النازعات، المرسلات، المدثر، التغابن، الذاریات، الاحقاف، الجاثیہ، النحل، النمل، العنکبوت، الفیل، الکہف، الشعراء، لقمان، سبع، مائدہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ لفظ بھی صرف اسی صورت میں ہے اور نام بھی اسی صورت کا ہے، کہیں اور استعمال نہیں ہوا۔ جی آیات ہے صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے جب صحابہ کو کہ آیات کو اس صورت میں رکھ کے بتایا، تو جو صورتوں کے نام ہیں وہ بھی انہوں نے بتائے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائے۔ آیات کی اختتامی کلمات میں اعجاز، یعنی اینڈنگ آف آیات۔ اسی طرح قرآن کے عجائب، ابھی بھی نہیں ہے، اسی طرح قرآن کے عجائبات میں سے ہے کہ آیات کے اختتامی کلمات آیت کے مرکزی نقطے اور موضوع کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ اختتامی کلمات مرکزی مضمون اور موضوع کے ساتھ بھی مناسبت ہے ان کی۔ جی ہاں، وہ کنکلوژن جو ہے وہ پوری صورت کی تھیم کے اندر کچھ ہے، اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اسمائی، جس کا کل علم القراءات میں ہم نے ذکر پڑھا تھا نا، اسمائی سے مروی ہے کہ میں یہ آیت پڑھ رہا تھا کہ اللہ کا فرمان ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، اور چور مرد اور چور عورت بس دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان دونوں کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ تو اسمائی کہتے ہیں کہ وہ یہ آیت بھول گئے اور انہوں نے واللہ غفور الرحیم پڑھ دیا آخر میں۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک دیہاتی کھڑا تھا بدو، کہا تم کس کا کلام پڑھ رہے ہو؟ اس کو قرآن کا نہیں پتا تھا۔
اسمعی کہتے ہیں میں نے کہا یہ اللہ کا کلام ہے. اس نے کہا یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اسمعی کہتے ہیں میں چونک اٹھا, میں نے آیت کو دوبارہ پڑھا, والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اس نے کہا اب تم نے ٹھیک پڑھا اور یہ اللہ کا کلام ہے. کیوں؟ اسمعی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کیا تم قرآن پڑھتے ہو, کیا تمہیں قرآن حفظ ہے, یعنی بدو سے کہا. اس نے کہا نہیں مجھے حفظ نہیں. میں نے پوچھا پھر تمہیں کیسے معلوم کہ میں نے غلط پڑھا ہے؟ اس نے کہا اے شخص اللہ طاقتور ہے تو اس نے ایک فیصلہ جاری کیا اور ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ صادر فرمایا. اگر اللہ اس کو معاف کر دے اور رحم فرمائے تو ہاتھ نہ کاٹے. یعنی یہ ممکن ہی نہیں کہ آیت غفور الرحیم پر ختم ہو, کیونکہ سخت حکم ہے اندر, معاف نہیں ہوگا جب تک سزا نہیں ملے گی. توبہ تو خیر الگ چیز ہے, لیکن یہ ہے کہ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت غفور الرحیم پر مکمل کر دی جائے تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا. بس آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک آیت علم بلاغت کی کئی اقسام اور انواع پر مشتمل ہوتی ہے. تو آپ جب قرآن مجید پڑھیں نا تو اینڈنگ پہ ضرور غور کیا کریں کہ یہ کس اللہ کے کن ناموں پہ ختم ہو رہی ہے, یہ کس بات پہ کنکلوڈ کی جا رہی ہے. ہر نبی کو اس کی قوم کے فنون کے بالمقابل معجزے دیے گئے ہیں, جیسا کہ فرعون کی قوم جادو میں مشہور تھی اور وہ چیزوں کو اس کی حقیقت تبدیل کر کے دکھاتے تھے, آنکھوں کے لیے تصور اور شکل کو بدل دیتے تھے, ذہنی تخیل کرتے تھے, امیجن کرواتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی اسی جنس کے تھے, اسی طرح کے تھے جو اس جادو کے اثر کو مٹا دیں. یعنی فرعون کے جادو کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے گئے وہ اس اثر کو مٹانے والے تھے. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات یعنی انہی کے فن اور اسی موضوع سے متعلق تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم فن طب میں بہت ماہر تھی, تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی اسی قسم کے تھے جو ان کے فن کو اور ان کے باب کو ختم کر دینے والے تھے, جس میں وہ پختگی رکھتے تھے, یعنی مردوں کو زندہ کر دینا اور برس والے کو اچھا کر دینا وغیرہ. جی اندھے کو, جی ہاں. بس جب جزیرہ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت اور بیان میں مشہور تھے, یعنی عربوں کی خاص خصوصیت کیا تھی کہ بہت زبان دان تھے, بہت ماہر تھے, تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ٹھہرا جو ان کی فصاحت کا خاتمہ کر دینے والا, ان کو لاجواب کر دینے والا تھا, جس میں انہوں نے بہت عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور وہ اس میں خوب محکم تھے. پھر یہ کہ قرآن میں کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں, یہ بھی اس کا ایک معجزہ ہے. یعنی قرآن کے اعجاز کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ قرآن میں کوئی ایک ایسا معنی نہیں ہے جو کسی دوسرے معنی سے معارض اور مخالف ہو, اور کوئی ایسا حکم نہیں جو دوسرے سے کنٹراڈکٹ کرتا ہو. کبھی کہا جائے نماز پڑھو اور آگے جا کے کہا نماز نہ پڑھو, یہ نہیں ہو سکتا. جو کہا گیا اول دن سے وہ آخر تک ویسا ہی ملے گا آپ کو. یا قرآن میں کوئی ایسا اصول اور قانون نہیں جو دوسرے قانون اور اصول کی عمارت کو ڈھا دیتا ہو. یا قرآن میں کوئی ایسی غرض و غایت اور مقصد نہیں جو دوسرے غرض و مقصد سے متحد نہ ہو, یعنی جو مقاصد ہیں وہ تھرو آؤٹ ایک ہی ہیں. اللہ عز و جل نے سچ فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, سورۃ النساء کی آیت ہے. اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. اب ہے اعجاز قرآن پر لکھی جانے والی تصانیف. جی مشکل چیز آپ کے پاس ہے, جہاں چھوڑا تھا وہیں دیکھیں, تاریخ اعجاز قرآن. جی اس موضوع پر بحث کرنے کی ضرورت اس وقت پڑی جب قرآن کے اسلوب کی خصوصیات معلوم کرنے اور اعجاز القرآن کو سمجھنے کی دلچسپی بڑھی. عمرو بن بحر یعنی اس موضوع پر لکھنے کی ضرورت کیوں ہوئی جب قرآن کے اسلوب کی خصوصیات اور معجزوں اس کا معجزہ ہونا یعنی تحقیق کا باعث بنا. عمرو بن بحر ابو عثمان الجاحظ وہ اولین شخص ہے, 225 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. اب کون سی ہجری شروع ہوئی ہے, کوئی بتائے گا؟ کل شروع ہو گیا نا نیا سال 45. بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ کون سا ختم ہوا اور کون سا شروع ہوا. تو آج سیکنڈ محرم ہے نا, نیا سال. اوکے, تو یہ پہلے شخص ہیں الجاحظ
جنہوں نے اپنی کتاب نظم قرآن میں اعجاز القرآن کو موضوع بحث بنایا اور اس پر سیر حاصل تبصرہ کیا۔ اس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب الحیوان میں کیا ہے۔ مثلاً وہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی شراب کا ذکر کیا ہے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون ولا ینزفون، سورۃ الواقعہ کی آیت ہے۔ نہ اس سے ان کا سر پھرے گا اور نہ ہی وہ بہکی باتیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں ان دونوں کلمات میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی شراب کے سارے عیب کھول کے رکھ دیے ہیں۔ یعنی جنت کی شراب کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ جو تمہارے پاس شراب ہے وہ پی کے انسان سر پھر جاتا ہے، اس کا سر چکرا جاتا ہے، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے۔ ان کے بعد کن کے بعد؟ جاہز کے بعد ابو عبداللہ محمد بن یزید الواسطی 306 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر کچھ کام کیا۔ پھر ابو عیسیٰ علی بن عیسیٰ رمانی 382 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب النکت فی اعجاز القرآن، اس میں اعجاز القرآن کے 7 وجوہ یا اسباب گنوائے۔ یہ رسالہ یعنی یہ چھوٹا کتاب ہے، دار المعارف قاہرہ یعنی یہ پبلشنگ ہاؤس ہے، اس میں بیان القرآن للمعانی کے حاشیے پر چھپ چکا ہے۔ چونکہ چھوٹی کتاب تھی تو ایک اور کتاب کے سائیڈ نوٹ کے طور پر یہ کتاب موجود ہے۔ قاضی ابو بکر محمد بن الطیب بن محمد المعروف بالباقلانی یہ 403 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس موضوع پر قابل قدر کتابیں لکھی۔ اپنی منفرد کتاب اعجاز القرآن میں قرآن کے شعر اور سجا ہونے کے دعوے کو رد کیا۔ سجا بھی یعنی منظوم کلامی کی قسم، سجا کلام وہ ہوتا ہے جو رائم کرتا ہے آپس میں، ٹھیک ہے۔ شعر تو ایک خاص وزن پر ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن شعر کے علاوہ جو مسجع کلام ہوتا ہے وہ جیسے یہ وہ کون سی شاعری، آزاد شاعری ٹائپ نہیں کرتے جس کے کچھ حصے آپس میں ملتے جلتے ہیں، اینڈنگز وغیرہ، رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں اینڈ میں۔ جی کافیہ بندی۔ عبد القاہر بن عبد الرحمن الجرجانی 471 ہجری نے علم اعجاز القرآن کے اصول و قوانین مدون کیے اور 2 اہم کتابیں دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ تصنیف کی، ٹھیک ہے، دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ۔ جار اللہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں قرآنی آیات کے وجوہ اعجاز بیان کیے۔ وجوہ یعنی اعجاز کے مختلف صورتیں، وجہ چہرے کو فیس کو کہتے ہیں۔ پھر فخر الدین رازی 606 ہجری میں فوت ہوئے۔ انہوں نے جرجانی کی دونوں کتابوں سے استفادہ کر کے نہایت الاعجاز لکھی۔ نہایا اینڈ کو کہتے ہیں، اعجاز معجزہ ہونا۔ اسی طرح سراج الدین ابو یعقوب محمد السکاکی کی کتاب مفتاح کا ایک حصہ علم البیان پر مشتمل ہے، یعنی وہ قرآن کے معجزہ ہونے پہ بات کرتے ہیں۔ مفسر استاذ محمد بن مصطفیٰ ابو سعود کو دوسرے مفسرین پر ترجیح اس لیے حاصل ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم میں قرآن کے اعجاز اور بلاغت کے پہلو کو خصوصی طور پہ اجاگر کیا ہے۔ تفسیر ابو سعود بہت مشہور ہے، یونیورسٹیز میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ جو لوگ تفسیر حدیث میں ماسٹر کرتے ہیں نا، ان کو خالی نہیں پڑھاتے، سیمپل دیتے ہیں اس کو۔ یعنی انہوں نے قرآن کے معجزانہ پہلو کے اوپر بات کی۔ مصطفیٰ صادق رافعی نے بھی اعجاز القرآن نام کی کتاب لکھی ہے، ٹھیک، یہ لیٹسٹ یعنی 100 سال پہلے کے ہیں تقریباً، ایجپشن ہے یہ۔ الغرض قرآن کا اعجاز اس کے نزول کی نسبت آج زیادہ واضح ہے، اور جیسے جیسے علم انسانی ترقی کرے گا قرآن کا اعجاز واضح تر ہوتا چلا جائے گا۔ قرآن کا چیلنج۔ قرآن مجید کے الفاظ اور مضامین نے مجموعی طور پر اس میں وہ خوبی پیدا کر دی جس نے کلام پاک کو بے مثال بنا دیا۔ زمانہ جاہلیت کے اہل عرب فصاحت و بلاغت میں دنیا کی دیگر قوموں سے ممتاز تھے۔ فصاحت کا مطلب ہوتا ہے اپنے مدعا کو خوب کھول کے اچھی طرح ایکسپریس کر کے بیان کرنا، واضح کر کے بات کو کرنا۔ خطابت و شاعری، فصاحت و بلاغت ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑتی تھی۔
یعنی وہ اسی کے رسیا اور اسی کے دلدادہ اور اسی کے ماہر و ماسٹر تھے. انہیں اپنی زبان دانی پر اس قدر ناز تھا کہ وہ اپنے سوا تمام لوگوں کو عجم یعنی گنگا کہا کرتے تھے. عرب اور عجم، عجم کہتے ہیں جو اپنی بات صحیح سے بیان نہ کر سکیں، اپنے علاوہ وہ سب کو یہ سمجھتے ہیں. اس کے باوجود قرآن نے انہیں چیلنج دیا کہ اگر تم نہیں مانتے تو اس جیسی ایک کتاب لے کر آؤ. فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسا کلام لے آئیں. جب وہ بھرپور کوشش کے بعد پورے قرآن جیسا کچھ بھی لانے سے قاصر رہے تو انہیں کہا گیا قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو بھی بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. ولید بن مغیرہ نے جو مکہ کا رئیس آدمی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت سنی ان اللہ یأمر بالعدل، آگے کیا والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والبغی والمنکر والبغی، یہ جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے نا یاد. جب اس نے یہ آیت سنی کہنے لگا واللہ ان لقولہ لحلاوہ وان علیہ لطلاوہ وانہ لمثمر اعلاہ مغدق اسفلہ وانہ لیحطم ما تحتہ وانہ لیعلو وما یعلی. فقال ابو جہل واللہ ما يرضى عنك قومك حتى تقول فيه قولا قال فدعني افکر فلما فکر قال هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره فخرج على قومه بهذا القول الآثم فأنزل الله فيه قوله تعالى إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید کا والد تھا، مکہ کا ایک سردار تھا، علم میں سب سے آگے تھا اور بہت ویل آف بھی تھا، ہر طرح کی نعمتیں اس کو میسر تھی. قرآن سے متاثر ہوا اور قرآن کی تعریف کر دی. کن الفاظ میں؟ اسی آیت کی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان کی. اللہ کی قسم کہنے لگا، اللہ کی قسم اس کی بات میں بڑی مٹھاس ہے اور اس پر ایک تازگی اور رونق ہے. اس کا اوپر والا حصہ پھل دینے والا اور نیچے والا حصہ سرسبز و شاداب ہے، اور یہ اپنے سے نیچے والی چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والا ہے اور یہ غالب رہتا ہے، اس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا. ابو جہل نے اسے کہا ولید تمہاری اس بات سے قوم خوش نہیں ہوگی جب تک تم اس کے بارے میں کوئی بات نہ کہو. اس نے کہا اچھا مجھے پھر سوچنے کا موقع دو. جب اس نے غور کیا تو کہہ دیا یہ بڑا مؤثر جادو ہے جو دوسروں پر اثرات لاتا ہے. یہ سوچتے وہ لوگوں کے سامنے آیا اور پھر یہی غلط بات کہہ دی جس کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی جن کا ترجمہ ہے بے شک اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا بس وہ ہلاک ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا، پھر وہ ہلاک ہو اس نے کیسا اندازہ لگایا. پھر اس نے دوبارہ دیکھا، پھر اس نے تیوری چڑھائی، منہ بسورا، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور تکبر کیا، پھر کہا یہ قرآن تو صرف ایک جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے. برے ساتھی، برے دوست، برے لوگ ہماری زندگی میں سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں، اسے بچ کے رہنا چاہیے. طاغوت ہو یا کوئی بھی ایسی طاقت جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے روکے، اس کی اطاعت سے روکے، اس کی دین کو چھوڑنے کے لیے پریشرائز کرے، سمجھے وہ ہمارا دشمن ہے، چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بہن بھائی ہو، چاہے کوئی دوست ہو. ہمیشہ اس بات سے کانشیس رہنا چاہیے کہ جس کے ساتھ، کیونکہ ہمیں زندگی میں انسانوں کی ضرورت تو ہوتی ہے اور اللہ نے ہمارے ارد گرد انسان رکھے ہیں، کہیں خون کے رشتے ہیں، کہیں سسرال کے رشتے ہیں، کہیں دوستی کے رشتے ہیں، کہیں اور تعلقات ہیں. تو ہر تعلق میں چاہے وہ کتنا ہی آپ کا گہرا تعلق ہو، یہ ضرور دیکھیں کہ یہ تعلق مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے یا اللہ سے دور کر رہا ہے. یہ آپ کا کرائیٹیریا ہونا چاہیے. آپ ٹھیک ہے دوسرے کو اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کریں، اگر نہیں ہوتا تو کم از کم اس سے آپ انفلوئنس نہیں ہو، ڈسٹنس پہ آ جائیں. کبھی فزیکل ڈسٹنس ممکن نہیں ہوتا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں
تو ہم ایک مینٹل یا قلب کا جو ڈسٹنس ہے نا وہ بنا لیں کہ اس کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا، اس کی بات قبول نہیں کرنی، کیونکہ کچھ لوگوں کے پیچھے شیطان لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ مسلسل ان کے ذریعے آپ کو اپروچ کرتے ہیں کہ آپ اس رستے سے ہٹ جائیں۔ ولید بن مغیرہ جیسا عقل مند انسان وہ ابو جہل کی باتوں میں آ گیا، حالانکہ اس کا دل مان گیا تھا، دل گواہی دے گیا تھا کہ یہ سچ ہے۔ کیسی تعریف کی اس نے پہلے۔ اچھا، اسی طرح ہرقل کا واقعہ تو بخاری میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ کس طرح اس کو سمجھ آ گئی، لیکن جب دیکھا کہ اس کے جو وزراء ہیں اور کورٹیئرز ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے، تو پھر ان بات بدل دی، اس نے بھی بات بدل دی، اس نے بھی بات بدل دی۔ اور ہم بھی بعض اوقات کوئی دین کی بات کرتے ہیں نا، اور جب کوئی دوسرا ایکسیپٹ نہیں کرتا کہتے نہیں میں تو بس ایسے ہی کہہ رہی تھی، میں تو مذاق کر رہی تھی، وہ تو ہم بھی اپنی بات بدل دیتے۔ نہیں، جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے اس میں صرف کانٹینٹ سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا کہ ہم کوئی اچھا کانٹینٹ پڑھ رہے ہیں۔ نوئنگ از ناٹ انف، صرف کسی چیز کا علم ہونا کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے، اور ماحول میں سب سے اہم چیز انسان ہوتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کون ہے۔ کچھ کے لیے ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ہم کس سے دوستی کریں، لیکن کچھ جگہوں پہ ہماری چوائس نہیں ہوتی، تو ہمیں ان تعلقات کو نبھانا ہوتا ہے، جیسے خون کے رشتے نبھانے، سسرال کے شادی کے رشتے نبھانے، اولاد نبھانا ہے، لیکن انفلوئنس نہیں ہونا، انفلوئنس نہیں ہونا۔ کہیں کوئی بھی آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا نہ دے، وہ بدبختی کا دن ہوگا جب کوئی ہمیں اس راستے سے ہٹائے، اور دنیا کے حقیر مال اور حقیر فائدوں کے پیچھے۔ کیونکہ بعض تعلقات انسان اس لیے بناتا ہے نا کہ اگر میں نے یہ تعلق توڑ دیے تو میری دنیا کا نقصان ہو جائے گا، چاہے وہ بزنس ریلیشن شپ ہو یا کوئی بھی۔ لیکن پھر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کل تو میرے کام نہیں آئے گا نا، قبر میں تو میں نے اکیلے ہی جانا ہے، قیامت کے دن بھی خود ہی اٹھنا ہے، کسی نے ساتھ نہیں جانا۔ تو قرآن پڑھ کر انفلوئنس کرنے والے بنے، اس علم کو عمل میں ڈھلنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو ایمانی پختگی آنی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ باقی اخلاق اور اعمال اور کردار بدلنا چاہیے۔ کچھ کہنا چاہتے جی؟ کہیے۔ ساتھ سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے نا کہ اللہ کا کلام اور اللہ کے بارے میں کی جانے والی بات اثر ضرور رکھتی ہے، خواہ انسان کتنا ہی سخت گیر کیوں نہ ہو، کتنا ہی پاورفل کیوں نہ ہو، وہ اپنا اثر ضرور رکھتی ہے، چاہے وہ ایک لمحے کے لیے ہی وہ اثر آئے، لیکن آتا ضرور ہے۔ تو یہاں بھی ہمارے لیے بڑی امید افزا والی بات ہے کہ ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے اوپر تو میں نے بڑی محنت کی اور ان کو بڑا سکھایا، بڑا پڑھایا، بہت کچھ ان کے ساتھ کیا، لیکن ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اثر ہوتا ضرور ہے، لیکن بس وہ انسان کی وہ ایک لمحہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کو کیچ کر لے تو وہ اثر پھر اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا تھا۔ فرعون کے بارے میں بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک لمحے کے لیے وہ بھی اس کا بھی مان گیا تھا وہ، لیکن بس پھر الٹا پھیر دیا گیا۔ بالکل۔ دین میں زبردستی نہیں، بالکل بالکل بالکل، جبر نہیں ہو سکتا، بالکل صحیح کہا۔ پھر ہے لوگوں کا تلاوت سن کر سجدے میں گر جانا۔ ایک بدبی کسی شخص کو آیت فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، یعنی آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کا کھل کر اعلان کرو، تلاوت کرتے ہوئے سن کر سجدے میں گر گیا اور کہا میں اس کی فصاحت کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں۔ عتبہ بن ربیعہ آپ سے ملنے کے بعد واپس آیا تو اس کا کہنا تھا انی سمعت قولا واللہ ما سمعت بمثلہ قط واللہ ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالکہانہ فقال له القوم سحرک واللہ یا ابا الولید بلسانہ
قال هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم. میں نے ایک ایسی بات سنی ہے اور اللہ کی قسم میں نے اس جیسی کبھی نہیں سنی. یہ عتبہ بن ربیعہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے تھا. واللہ وہ نہ تو شعر ہے نہ جادو نہ کہانت. لوگوں نے کہا ابو الولید اس نے تم پر اپنی زبان سے جادو کر دیا، اپنی زبان کا جادو کر دیا. اس نے کہا یہ میری ان کے بارے میں ایک رائے ہے، باقی تم جو چاہو کرو. چیلنج کا جواب. علامہ جرجانی لکھتے ہیں مخالفین نے قرآن کریم میں الفاظ کی ترتیب، آیات کا غیر معمولی آغاز اور اختتام، الفاظ کی روانی، واقعات کا بیان، اسلوب، نصیحت اور یاد دہانیوں اور دلائل کو خوب دیکھا اور اس کی ہر صورت اور آیت پر غور کیا، مگر ایک لفظ بھی نہ پایا جو اپنی جگہ غیر موضوع ہو یا جس پر اعتراض کر کے ترمیم کی جا سکتی ہو کہ یہ بدل دینا چاہیے یہاں سے. ان خصوصیات کی وجہ سے کسی شخص کو اس کی مثال لانے کی ہمت نہ پڑی. تاہم اس چیلنج کا جواب دینے کے لیے کچھ لوگ میدان میں اترے جن میں سے چند ایک درجہ ذیل ہیں. انہوں نے قرآن کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. اب آپ دیکھیے کیا مقابلہ ہے. مسلمہ کذاب کا جھوٹ. اس شخص نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور قرآن کے مقابلے میں مدرجہ ذیل جملوں کو اپنی وحی قرار دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ رحمان نامی فرشتہ اس پر وحی نازل کرتا ہے. اب ذرا وحی دیکھیے. یا دفدع بنت دفدعین نقی کما تنقین نصفک فی الماء و نصفک فی التین للماء تقدرین وللشارب تمنعین. اے مینڈک، اے مینڈک بیٹی دو مینڈکوں کی، تو صاف ستھری، کیا ہی تو صاف ستھری ہے. تیرا آدھا دھڑ پانی میں اور آدھا مٹی میں، نہ تو پانی کو گدلا کرتی اور نہ پینے والے کو روکتی ہے. یہ قرآن کا مقابلہ ہو رہا ہے. الفیل و مل فیل وما ادراک مل فیل لہو ذنب دبیل و خرطوم طویل. ہاتھی کیا ہے ہاتھی، کیا معلوم تجھے کیا ہے ہاتھی، اس کی ایک سخت دم ہے اور ایک لمبی سونڈ ہے. قرآن مجید کی سورت العادیات عمدہ ترنم میں لاجواب اور حقیقت آراز سورت ہے. مسلمہ کذاب نے اس کی طرز پر ایک طرح تباہ آزمائی کی. والمبدیات زرعا والحاسدات حسدا والزاریات قمحا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا واللاقمات لقما احالة وسمنا لقد فضلتم على اہل الببر وما سبقكم على المدر. قسم ہے کھیتی ظاہر کرنے والیوں کی اور گیہوں پھٹکنے والیوں کی اور پسائی کرنے والیوں کی اور آٹا گوندنے والیوں کی اور سرید پکانے والیوں کی اور گھی کے ساتھ پے در پے لقمے توڑنے والیوں کی کہ اے میرے قبیلے والوں، تم صحرا نشینوں پر تمہیں فضیلت دی گئی ہے اور شہریوں پر تمہیں کیا ہی سبقت حاصل ہے. عقل کی ضرورت ہے کیونکہ ایک تو اس نے ہر جگہ واو کا استعمال بے دریغ کیا ہے. سورت عادیات میں تو واو نہیں ہے، فے اور ان کا استعمال ہے. ٹھیک ہے، یعنی فے اور ان کا استعمال زیادہ ہے نہ کہ واو کا. پھر جو کام مردوں کے تھے وہ بھی مردوں اور عورتوں سب کو بیچ میں شامل کر لیا، ان کو بھی عورتوں کا کام بنا دیا. اب جیسے مبدیات زرع، کھیتیاں ظاہر کرنے والی، تو ظاہر ہے عورتیں تو نہیں کھیتیاں اگاتی. پھر گیہوں پھٹکنا، پھر جو کام پھر اسی طرح یہ ایسا نمونہ ہے جو کسی عربی ماہر نے قابل تذکرہ ہی نہیں سمجھا. نیز یہ بھی معلوم ہوتا کہ جھوٹے اور نام نہاد نبی پر شیطان اپنا احمقانہ کلام کس طرح القاء کرتا ہے. اسی لیے اب عمرو بن العاص جو اس کے قدیم دوست تھے، کس کے؟ مسلمہ کذاب کے، جب انہوں نے ایسی وحی سنی جس میں اس نے کہا یا وبر انما انت اذنانی وصدر وسائرک حفر نقد، اے وبر، یہ لبنان کا جانور جو نیولے اور خرگوش سے ملتا جلتا ہے، اس کو پکارا ہے. تیرے صرف 2 کان اور سینہ ہے، باقی تو مٹی اور لاغری ہے. تو مسلمہ نے پوچھا عمر کیا کہتے ہو اس وحی کے بارے میں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے مسکراتے اسے کہا واللہ انک لتعلم انی اعلم انک تکذب. اللہ کی قسم تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں واقعی یہ جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولتے ہو. ابو منصور حلاج کا فریب، نام سنا ہوا حلاج کا؟ نہیں سنا ہوا. یہ وہ شخص ہے جس نے وحدت الوجود کا نظریہ پیش کیا، یعنی اس نے خالق اور مخلوق کو ایک دوسرے میں ضم کر دیا. یعنی حلول کرنے والا، جو کبھی سنا ہوگا کہ جی وہ بھی ان کی ایک قسم.
خطیب بغدادی لکھتے ہیں دینور میں ایک شخص اپنے سامان سمیت پکڑا گیا. اس کی تلاشی لی گئی تو اس میں ایک خط برآمد ہوا جس میں لکھا تھا من الرحمن الرحیم الی فلان ابن فلان، یعنی رحمان الرحیم کی طرف سے فلاں کی طرف. قاضی بغداد کے سامنے حلاج کو پیش کیا گیا. اس نے اعتراف کیا کہ یہ خط اسی کا لکھا ہوا ہے. قاضی نے پوچھا پہلے تو تم نبوت کا دعویٰ کرتے رہے، اب ربوبیت کا بھی دعویٰ ہے؟ اپنے آپ کو رب بھی کہہ دیا، من الرحمن الرحیم کہہ دیا. حلاج نے جواب میں کہا میں ربوبیت کا دعویٰ نہیں کرتا مگر یہ میرے نزدیک عین الجمع ہے، یعنی بالکل جمع ہو جاتے ہیں دونوں. کیا کاتب اللہ کے سوا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اور میں اور میرا ہاتھ تو صرف ایک آلہ ہے. تو اللہ میرے ہاتھ میں ہے جو ہاتھ لکھ رہا ہے، نعوذ باللہ، یعنی فزیکالٹی لے آیا. جی غلط ہی ہے، گستاخانہ جرأتیں. ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے مشہور بزرگ ابو عمرو بن عثمان مکی ایک بار حلاج کے قریب سے گزرے، پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ حلاج نے جواب دیا قرآن کا جواب لکھ رہا ہوں. یہ سن کر ابو عمرو بن عثمان نے بد دعا دی جس کے نتیجے میں حلاج قتل کر دیا گیا. یہ کتاب التواسین تھی جس میں قرآن جیسی عبارت پیش کرنے کی اس نے جسارت کی تھی. اس نے لکھا تاسین السراج تاسین الفہم تاسین الصفا تاسین. بس ایسے ادھر کے ادھر کے رینڈم لفظ ملا دی اور کہا یہ قرآن کا مقابلہ ہے. اس میں نہ قرآن جیسی بلاغت ہے نہ حکمت ہے، کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. پھر اسی طرح کچھ صوفیاء ہیں، اس کے عجیب و غریب دعوے سن کر عام و خاص بہکے. یہ کیمیا گر تھا، کیمسٹ تھا، اور عام آدمیوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس نے صوفیوں جیسے طریقے اختیار کر لیے تھے. اس کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ بندوں بلکہ درندوں میں بھی حلول کر جاتا ہے، یعنی بلی کتے میں بھی حلول کر جاتا ہے. کسی شے کی حقیقت کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ حلول کیے ہوئے ہوں. حلول کا مطلب تو اترنا، یعنی اس کے اندر انٹر ہو جانا، حل ہو جانا، شامل ہو جانا، ہاں، سرایت کر جانا، گھس جانا اندر. جب انسان اپنے رب سے وصال کر جائے تو اس پر نہ شریعت کی پابندی اور نہ عبادت کرنا ضروری ہے. یعنی جس انسان کے اندر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آ گئے ہیں تو اس کو اب اللہ کی عبادت کی تو ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ اس کے اندر ہے. مریدوں کے پاس ہوتا تو خدائی کا دعویٰ کرتا اور کہتا خدا مجھ میں حلول کر گیا، اور جب سلاطین کے پاس جاتا تو کہتا میں شیعہ مذہب کا آدمی ہوں. عوام سے کہتا میں ایک صوفی ہوں. انتہائی گمراہ کن باتوں اور نظریات کی وجہ سے 309 ہجری میں حامد بن عباس وزیر نے خلیفہ وقت کی اجازت سے اور مفتیان وقت کے مصدقہ فتویٰ سے اسے پھانسی پہ لٹکا دیا. پھر ایک اور ہے عبداللہ بن مقفع. یہ عربی ادب کا ایک بڑا فصیح و بلیغ ادیب تھا. اس نے جب قرآن کا چیلنج سنا تو سوچا کہ کیوں نہ طبع آزمائی کی جائے اور اپنی منفرد تحریر اس کے مقابلے میں پیش کی جائے. اس نے اپنی عمر کا ایک حصہ قرآن کے مقابلے میں کتاب لکھنے پر وقف کر دیا. لیکن ایک دفعہ راستے سے گزرتے ہوئے کسی بچے کے منہ سے یہ آیت سنی وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور کہا گیا کہ زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا. تو پکار اٹھا میں گواہی دیتا ہوں یہ کلام الہی ہے اور اس کا مقابلہ ناممکن ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو بہت بڑا ادیب اور آتھر اور فصیح و بلیغ انسان تھا، بہت قابل. پھر اسی طرح فیضی نے بغیر نقطوں کے ایک تفسیر لکھی ہے سوات الالہام کے نام سے، جسے ایک بہت بڑا معجزہ قرار دیا جاتا تھا، جبکہ وہ خود اپنی تفسیر کو قرآن کا توڑ نہیں سمجھتا اور نہ ہی یہ دعویٰ کرتا ہے، بلکہ آخری زندگی تک وہ قرآن کے اعجاز کا قائل رہا. اپنی اسی تفسیر میں قرآن کے اعجاز اور تعریف کو پرزور الفاظ میں پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کلام اللہ لا حد لمحامدہ ولا عد لمکارمہ وما لا ساحل لہ. قرآن اللہ کا کلام ہے جس کی تعریفوں کی انتہا نہیں اور جس کے فضائل شمار میں نہیں آ سکتے. وہ ایک ایسا سمندر ہے جس کا ساحل نہیں. تو یہ ہے اعجاز قرآن، قرآن کا معجزہ ہونا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم ناسخ و منسوخ پڑھیں. تھوڑا سا وہ مشکل ہے لیکن وہ بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. پہلے اس کو پڑھ کے ایمان و یقین کی کیفیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ناسخ و منسوخ پڑھ کے بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں کوئی ڈاؤٹس پیدا ہونے لگتے ہیں. تو جب یہ آپ کو پتہ چل جائے کہ قرآن ایک معجزہ ہے، اللہ ہی کی کتاب ہے،
تو پھر اللہ تعالیٰ نے جیسا چاہا اس کتاب میں بھیجا، اور جو چاہا بھیجا، جو چاہا رکھا، جو چاہا منسوخ کیا. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. أعوذ بالله من الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ہم نے اعجاز القرآن کا ٹاپک جو ہے مکمل کیا. میں دعا کرتی ہوں اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. جی، آج کے لیسن میں سے کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں آتا ہے یا کہیں پہ کوئی ابہام ہے، کوئی ایسی بات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جو چیپٹر بیسیکلی ہم نے پڑھا وہ قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل تھی. اس کی مختلف اگزامپلز ہم نے دیکھی اور یہ دیکھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو محفوظ بھی رکھا باوجود لوگوں کی کوششوں کے. تو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایمان میں اور پختگی کا احساس ہوا اور محسوس ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی خوبصورت ایک ہمارے اوپر کتاب جو ہے وہ ہمیں دے رکھی ہے، اور اگر ہم اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ پھر ہماری کیا کہنا چاہیے کوتاہی ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کلام سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.